لبیک یا حسین لبیک یا حسین وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا الصلوات۔ گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے تقلبوں کا فی الساجدین کہ وہ کون سے ساجدین ہیں کہ جن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہم آپ کو ان ساجدین کے اسلاب میں اور ساجدات کے ارحام میں منتقل ہوتا ہوا دیکھتے رہے۔ اب یہاں پر گزارش یہ ہے کہ وہ ساجدین کون ہیں؟ تو اس عامر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ علی کے اول المسلمین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی کا اپنا شعر ہے جو آپ نے ارشاد کیا ہے سبقتکم الی الاسلام ترن صغیرن ما بلغت آوان حلمی، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرا مقام اسلام کیا ہے؟ میں کسی سن کا محتاج نہیں کہ میں فلاں سال میں اسلام لایا، بلکہ عالم بچپن میں اسلام والا تھا۔ یعنی عالم صغر میں علی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں سن میں یا فلاں سال میں میں صاحب اسلام تھا، نہ، عالم الصغر میں میں صاحب اسلام تھا۔ اب اسی کی دلیل میں نے یہ کلام مقدس اٹھوایا ہے۔ حضرت علامہ سید فرمان علی مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ و نبر اللہ مرکدہ کی یہ ترجمہ اور حاشیے پر ان کی تفسیر ہے، تو ان کی تفسیر پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ میں نے اپنے محترم عزیز مکرم سے عرض کیا کہ اگر ہو سکے تو مجھے یہ قرآن لا کے دے دیں۔ اب یہ لکھتے ہیں اس کے صفحے پر کہ حاشیے پر لکھتے ہیں کہ محمد بن محمود قزوینی شافعی نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے، انہوں نے پیدا ہوا لکھا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، جب حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو دیکھنے کے لیے آئے تو رسول کو دیکھتے ہی علی ہنس پڑے۔ تو یہ رائٹر کون ہے، کس نے لکھا ہے، یہ اس کا نام پھر سن لیں اور گھروں میں جا کر آپ خود یہ حاشیہ دیکھ لیں۔ محمد بن محمود قزوینی شافعی نے یعنی اہل سنت کے اتنے بڑے علامہ نے لکھا ہے کہ جب رسول علی کو دیکھنے آئے اور علی رسول کے ہاتھوں پر آئے تو علی ہنس پڑے۔ اب آگے انہوں نے نہیں لکھا، آگے میں کہہ رہا ہوں، شاید اسی لیے ہنسے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آدم سے لے کر صلب عبد المطلب تک ہم اکٹھے آئے۔ تو صلب عبد المطلب میں آ کر آپ نے ہم سے آنے میں پہل کر دی، ٹھیک ہے آپ پہلے آ گئے، لیکن دیکھ لیں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں اللہ نے اس وقت تک آپ کو تبلیغ نبوت کی اجازت نہیں دی جب تک مجھے نہیں بھیجا۔ اس کے بعد پھر علامہ محمد بن محمود قزوینی شافعی کی
تحریر لکھتے ہوئے علامہ نے تحریر کیا ہے، اللہ اکبر، کہ رسول کے ہاتھوں پر آتے ہی انہوں نے تاریخ نہیں لکھی. میں تاریخ جوانوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو بتا دوں، بزرگ جانتے ہیں. سن 30 عام الفیل، 13 رجب 1، 14/2، 15/3، 3 دن فاطمہ بنت اسد، اسد کے گھر میں اسد کو لے کر یعنی خانہ خالق الاسد میں اسد کو لے کر وہاں جلوہ فگن رہی. 3 دن کے بعد بی بی اللہ کی مہمانی سے نکل کر باہر آنے لگی تو جس در سے گئی تھیں اسی در سے واپس آئیں. جیسے بڑھی اب ان کی تحریر کہ رسول نے علی کو ہاتھوں پر لیا، علی ہنسے اور ہنس کر رسول کو دیکھا، دیکھ کر کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. واہ صاحب واہ، یہی تو میں نے بیان کرنا تھا. مسکرانے کے بعد رسول کے چہرے کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد علی نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ کہا ہے السلام علیکہ، یا رسول اللہ کہا ہے، یا محمد نہیں کہا. اہلیان لاہور یا رسول اللہ کہا. معلوم ہوا آتے ہی علی کو علم تھا کہ اعتراض کرنے والے ہوں گے کہ علی مسلمان بنا تھا، اسی لیے یا رسول اللہ کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں مسلمان بننے نہیں آیا، میں مسلمان بنانے آیا. اور جو رسول کے ہاتھوں پر آتے ہی قرآن سنا رہا ہے. پھر انہوں نے ایک بڑا اچھا فکرہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں حالانکہ اس وقت تک قرآن نازل ہونا شروع بھی نہیں ہوا تھا. بابا جی سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. جب قرآن نازل ہی ہونا شروع نہیں ہوا تھا تو علی نے کیسے پڑھ لیا؟ مولانا سے اعتراض کرو، مولانا سے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر ہم سے پوچھو گے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو یہ آیت ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علم قرآن پہلے ہے، خلقت انسان بعد میں ہے. وعلمہ البیان، بیان کی طاقت اس کے بھی بعد ہے. بتاؤ پھر وہ کون سا انسان ہے؟ جب علی یہ آیات پڑھ چکے تو شیعہ کتب میں ہے کہ جب رسول نے علی سے یہ سورہ کی آیات سنی تو جھکے، جھک کر علی کے لبوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا حقاً حقاً حقاً، ثابت ہے، سچ ہے، حق ہے. واہ جی واہ، اللہ اکبر. روحانی غذا حاصل کرنے والے میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، رسول نے یہ شیعہ کتب میں ہے، اس میں نہیں ہے، رسول نے علی کا منہ چوما اور چوم کر کہا حقاً حقاً حقاً، سچ ہے، حق ہے، ثابت ہے. جس کے مومن ایسے ہیں، ایسے مومنوں کا امیر المومنین ہے. شکریہ. محمد والے محمد، یا قائم آل محمد، باواز بلندر یہ ہے
ایک شعر تفسیر مظہری میں صرف یہی ایک شعر لکھا ہوا ہے، باقی اشعار لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب پھر میں اپنے بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں باقی اشعار کے لیے۔ کتاب کا نام ہے مرتضی مشکل کشا علی۔ معلوم ہوا صرف ہم مشکل کشا نہیں مانتے، بلکہ ہمارے بھائی اکثر علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ کیسے نہ مانے جب خیبر کا میدان پھولتا ہی نہیں۔ تو پھر مشکل کشا کیسے نہ مانے؟ تو اس کتاب کا خود نام ہے مرتضی مشکل کشا مولا علی۔ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف کا نام ہے محب اللہ نوری۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 55 ہے، 55۔ اس کتاب کے اس صفحے پر حضرت علی کا یہ پڑھا ہوا قصیدہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک شعر یہ چھپا گئے جو میں آخر میں جا کر انشاءاللہ دیکھوں گا، وقت کو بھی تو پڑھ سکوں گا۔ میں اب تشریح نہیں کروں گا، صرف میں اشعار پڑھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کس طرح تحریف کو ہر دور میں عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ بڑا پیارا فکرہ تھا، لیکن سوا 2 4 5 بھائیوں کے باقی سب چپ کر گئے تو خیر، لیکن حق اپنے آپ کو ہر دور میں حق منواتا چلا آ رہا ہے۔ تو علی نے جو جواب دیا تھا اس جواب کا پہلا شعر یہ ہے، محمد النبی اخی و سحری، محمد النبی اخی و سحری۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کے نبیوں کا نبی اگر کسی کا بھائی ہے تو وہ مجھے علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا فکرہ کیا ہے؟ بس سحری اور رسول پاک مجھ علی کے سسر ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا وحمزۃ سید الشہداء امی، احد کے میدان میں جو حمزہ شہید ہوا وہ سید الشہداء میرا چچا ہے۔ واسطہ دیتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا کہ فکرہ دوں گا، میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ علی نے اس شخص کو اپنے فضائل سناتے ہوئے حمزہ کا ذکر کیا؟ اچھا جی، یہ ہے ایک شعر۔ اب حضرت علی کا دوسرا شعر سنیے۔ آپ فرماتے ہیں بجعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، صبح و شام جنت میں جو ملائکہ کے ساتھ باز کر رہا ہے وہ جعفر طیار تیرا بھائی نہیں میرا باز آیا ہے۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کو سلامتی دے، اجر دے۔ ہمارے علامہ الحاج محمد حسین، ڈاکٹر محمد حسین اکبر کا اسی طرح قوم پر سایہ قائم رہے، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ ایسے ایام میں ممبر مجھے دے جانا مجھ طالب علم کو، میں ان کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں بلکہ اس سے بھی زیادہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خدا انہیں قائم و دائم رکھے۔ اور جناب محسن نقوی صاحب جو اس عشرہ ماجالے سے عشرہ محرم الحرام کے بانی ہیں، خدا ان کے دن دگنی اور رات چگنی اس عشق محمد و آل محمد میں اور اضافہ فرمائے۔ تو اب میں آپ کے سامنے تیسرا شعر پڑھ رہا ہوں، اور میں چونکہ گھڑی پر میری نظر ہے مجھے آج بہت آگے بڑھنا تھا۔ تیسرا شعر امام فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ۔ چپ کر گئے ہو نا، چپ کر گئے ہو نا قبلہ مولانا، آپ چپ کر گئے۔ یہاں فرمایا ہے وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ، اور نبی کی، محمد نبی کی جو بیٹی ہے، سکنی و ارسی، وہ میرا حرم ہے اور میرے گھر کا معراج فضیلت ہے۔ یہ میں نے ارسی کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ میرے گھر کا معراج
فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فمن منکم لہو سہم کسہمی سبنت محمد سکنی و ارسی مشوب لحمھا بدمی و لحمی، اور بنت محمد جو ہے وہ میرا حرم ہے، میرے گھر کی فضیلتوں کے لیے معراج فضیلت ہے۔ اس کا گوشت اور اس کا پوست اور اس کی خون، میرا گوشت، میرا پوست اور میرا خون ایک ہے۔ ہائے ہائے، یعنی جس طرح، یعنی کچھ بچے حیران ہو جاتے ہیں، بچوں میں کیا کروں، اگر میں تشریح کرتا رہوں تو پورے 10 دن میں ایک تقریر بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ فضیلت کا سمندر ہی ایسا ہے کہ ہم جتنا سمیٹنا چاہیں ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ تو چونکہ مجھے 2-4 آگے بڑھ کر موضوعات کی طرف بڑھنا ہوتا ہے تو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ شعر ہے سبقتکم الی الاسلام میں، جس کا میں ترجمہ پہلے کر چکا ہوں۔ اس شعر کے بعد پھر ایک اور شعر ہے جسے غائب کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا انہوں نے لکھا ہے، مشکل کشا والوں نے لکھا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وَسِبْتَ احمدا وَسِبْتَ احمد ابن آیا منہا، رسول کے جو 2 بیٹے اس میں سے ہیں۔ واہ جی، واہ جی، سلامت رہیں جی، آباد رہیں۔ وَسِبْتَ احمد ابن آیا منہا، اور جو اس میں سے یعنی رسول کی بیٹی میں سے، یعنی میرے اس حرم میں سے جو 2 بیٹے اس میں سے نبی کے ہیں۔ وہ 2 بیٹے جو نبی کے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مجھ علی کے بیٹے ہیں۔ وہ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں۔ فمن منکم لہو سہم کسہمی، اب مجھے بتا، جیسا فضیلتوں میں اللہ نے مجھے حصہ بخشا ہے ایسا حصہ کسی اور کو دیا ہے؟ اب اس مولانا نے بھی ایک شعر جو آخری تھا وہ غائب کر دیا، میں وہ شعر آخری پڑھ رہا ہوں۔ وہ شعر آخری کیا تھا؟ امام پاک نے آخر میں لکھا وَأَوْجَبَ لِي وِلَایَتَهُ عَلَيْكُمْ رسول اللہ یوم غدیر خمن، اور میرے مقابلے میں اپنا ذکر کرنے والا، کیا تجھے پتا نہیں ہے میدان غدیر میں رسول نے اپنی تمام امت پر میری ولایت کو اسی طرح واجب کیا ہے جس طرح رسول کی ولایت واجب۔ تو چونکہ بات چل رہی تھی رسول پاک کے آباء و اجداد کے متعلق اور حضرت علی کے آباء و اجداد، جبکہ دونوں کی نسل ایک ہے، دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کا حسب ایک ہے، دونوں کا نسب ایک ہے۔ اب بات انتہائی طور پر جلدی جلدی، جو میں چاہتا تھا کہ کچھ 10-1 منٹ مصائب کے لیے بھی میں بچا لوں، تو میں بہت جلدی پڑھ کر نکات نہیں دیتے ہوئے، اینڈ کا نتیجہ دیتے ہوئے آج مضمون کو یہاں روکنا چاہتا ہوں۔ سورہ نمبر 14 ہے، 14، آیت نمبر 35 ہے۔ سورہ کا نام ابراہیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنانے کے بعد 6 یا 7 دعائیں مانگی تھیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی ہے کہ اے میرے اللہ، اس مکہ شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا، کیونکہ یہ تیرے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا شہر بننا ہے۔ اور اس کے بعد دعا میں کیا کہا؟ وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ، نعرے آپ لگا چکے، اب تھوڑی سی بات کا حصہ ہے، چاہتا تھا زیادہ کروں گا لیکن اب سمیٹ لوں گا۔ وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ ابراہیم کو اور میری اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ اب میرے عزیز بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میری خاندہ بہو بیٹیوں اور میرے اس ادارے کے تمام محتمم حضرات اور تمام علماء حضرات، میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کا سلسلہ دو بیٹوں سے جاری ہوا۔ ایک حضرت اسحاق سے جو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا سے تھے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے تھے۔ اب دونوں کی اولادیں دنیا میں ہیں، لیکن ہم آج کی اولاد پہ نظر نہیں رکھتے، ہم صرف اسی موضوع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے اللہ نے چھٹے پارے سورہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلیاس کل من الصالحین۔ تو اس آیت میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر باقی سارے نبی کس کی اولاد ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی نا؟ باقی جتنے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر باقی جتنے نبی ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد کیا بنی؟ جناب ابراہیم کی اولاد۔ جناب ابراہیم کی اولاد کے متعلق ان کا دعا یا کلمہ کیا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ تو اب حضرت حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہمیں کوئی ایک ایسا فرد دکھا دیں جس کی زندگی کا کچھ حصہ شرک میں گزرا ہو۔ نہیں اہلیان اللہ، نہیں اہلیان اللہ، مجھے بڑی توقع تھی لیکن آپ خاموش ہو گئے ہیں اور میں بھی جلدی میں ہوں، میں رک نہیں سکتا۔ بھائی رسول پاک کے متعلق بحث کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم کی یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اور میری ساری اولاد کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ تو اب اولاد کا سلسلہ ہے دو بیٹوں سے، ایک حضرت اسحاق سے، ایک حضرت اسماعیل سے۔ تو ایک کی اولاد جو ہے اس کے نام میں نے گنوا دیے ہیں کہ بتاؤ ان ناموں میں سے کس کا نام لوگے کہ جس نے زندگی کے 9 سال یا 10 سال یا اتنے سال یا اتنے برس شرک میں بسر کیے؟ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ سارے نبی ہیں۔ جب نبی ہیں اگر نبی پر شرک کا الزام لگاؤ گے تو اپنے آپ کو مشرک ہونے سے کیسے بچاؤ گے؟ اب آ جاؤ حضرت اسماعیل پر۔ جی اب آ جاؤ حضرت اسماعیل پر، کیونکہ کعبہ بنایا ہے یعنی اٹھایا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر اسحاق نے نہیں، جناب اسماعیل نے۔ وہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ مراد صرف اور صرف اسماعیل کی اولاد ہے۔ تو اب جب اولاد اسماعیل پر نظر ڈالو گے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تو ہو گئے نبی۔ اب آگے چلو، حضرت ابراہیم سے یعنی ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور اسماعیل سے پھر آگے چلتے آؤ، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، پھر عبد المطلب سے عبداللہ اور ابو طالب۔ ہوئے 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 ہوئے۔ تو یہ کون ہیں؟
یہ رسول اور علی کے آبا و اجداد کون ہیں؟ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں. تو جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یا تو مانو اللہ نے دعا قبول نہیں کی، یا مانو کہ تم نے علی کی وجہ سے تو اب 2 یا 3 منٹ کے اندر میں آخری نقطہ دے کر بات کو یہیں روکنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کل پھر اسے جس طرف آگے بڑھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ لے کے چل سکوں گا. زندگی بخیر، خدا آپ کو سلامتی دے. حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا ہے، یہ دعا ہے سورہ نمبر 2 کی. اس کالا لہو ربہ اسلم کالا اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اپنے اسلام کا اعلان کر، تو جناب ابراہیم نے جواب میں کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین پر ہی تو ایمان رکھتا ہوں. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، اگر ادھر ادھر دیکھیں گے منٹ ضائع ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلام بالواسطہ نہیں تھا. دیکھیں نا، اللہ، یہ لاہور ہے، یہاں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مدرسے کا ماحول، ہمارا اپنا دینی ماحول، کہ اسلم تو لرب العالمین، اللہ نے کہا اسلم. کسی پیر نے نہیں کہا، کسی فقیر نے نہیں کہا، کسی خاندان کے بزرگ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا اسلم، اسلام کا اظہار کر. کہا اسلم تو لرب العالمین، یا اللہ میں تو ہوں ہی مسلمان، تیری ذات جانتی ہے 13 سال برابر میں غار میں رہا، تیرا نام لیا، کسی اور کا نام نہیں لیا. تو اب یہ اسلام کیا بنا؟ یہ اسلام کیا بنا؟ حضرت ابراہیم کا بلا واسطہ، یعنی بل واسطہ نہیں ہے. یہ اسلام کیا ہے؟ بلا واسطہ ہے. جلدی جلدی 1-2 آیات اب میں آپ کے سامنے سورہ الروم کی سورہ نمبر 30 کی خود آیت نمبر 30 پڑھ رہا ہوں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. میرا حبیب اپنے آپ کو قائم رکھ سیدھے دین پر، یعنی باطل سے کتراتے ہوئے اپنے آپ کو قائم رکھ صحیح دین پر، سیدھے دین پر. وہ سیدھا دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی، یعنی اس دین پر جو اللہ نے با اعتبار فطرت بخشا ہوا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ فطر الناس علیہا، اللہ نے پورے لوگوں کو، جتنی آدم کی اولاد ہے ان کو پیدا کیا ہے اسی دین فطرت پر. بڑی مہربانی جو لے رہے ہیں، یعنی اسی دین اسلام پر. تو اسلام کے دین اسلام کا بھائیوں بزرگوں، لاہور میں عشرے کے بعد کہیں موڈ آ گیا اور مجمع آپ جیسا نورانی نظر آیا تو میں اس کی تشریح کروں گا. اب میں سمیٹ رہا ہوں کہ یہاں دین اسلام کا دوسرا نام ہے دین فطرت. دین فطرت کا دوسرا نام ہے دین اسلام. اب دین اسلام اور دین فطرت دونوں ایک ہیں. پھر ان کا دوسرا نام دین القیم ہے، یعنی سیدھا دین. تو اب پتہ چل گیا نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے پورے لوگوں کو اسی دین پر. تو اب جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر. میں لے گیا آپ کو، یہاں مجھے ضرورت نہیں تھی آگے بڑھنے کی، لیکن میرا سارا مجمع چپ کر گیا ہے سوا 2 4 5 12 کے، کہ دین اسلام کا دوسرا نام ہے دین فطرت. تو جو دین فطرت ہے وہی دین اسلام ہے. تو اب جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے.
اب شیعہ تفسیر کا حوالہ، عربی تفسیر مجمع البیان، اردو تفسیر رئیس المفسرین حضرت علامہ حسین بخش صاحب جاڑا مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر انوار النجف، پارہ نمبر 21، سورہ الروم، اس تفسیر کا صفحہ ہے 110۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر مجمع البیان کے حوالے سے امام پاک کا نہیں بلکہ خود رسول کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت، یعنی ہر بچہ جہاں پیدا ہو، جس کے گھر میں پیدا ہو، وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ حتی یکون ابوا ہو ہملدان، یہاں تک کہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے اگر اس گھر کے ماں باپ جو اس کے بنے ہیں، جو اس کے ماں باپ ہیں، یحبدان ہی و ینصران ہی و یمجسان، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ اب تو آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اگر اس کے ماں باپ بڑی مہربانی، یعنی جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے دین فطرت پر، دین اسلام پر، یعنی جب پیدا ہوا ہے وہ مسلمان تھا۔ اب اس گھر کے جو اس بچے کے ماں باپ ہیں اگر وہ یہودی ہیں تو وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور اگر بے دین ہیں تو اسے بے دین مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب پیدا کیا تھا وہ یہودی نہیں تھا، وہ نصرانی نہیں تھا۔ کیوں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودیوں میں سے تھے، نہ نصرانیوں میں سے تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے، بلکہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ تو یہ ہے دین بلا واسطہ۔ تو جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماحول ماں باپ کا یا پالنے والوں کا اسے یہودی نصرانی بے دین بنا دیتا ہے۔ اب ایک روایت ہے شیعہ تفسیر البرہان بروایت قمی، تفسیر قمی سے یہ روایت البرہان میں نقل کی گئی ہے کہ قرآن الناطق حضرت امام الصادق سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا کیا آپ تشریف فرمائیں گے کہ اس دین فطرت سے مراد کیا ہے، تو امام نے زیر لب مسکرا کر ارشاد فرمایا سن لو گے، برداشت کر لو گے، اس دین فطرت سے مراد ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ دل میں لے کے تو یہ ہے دین فطرت۔ ہر بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جس آغوش میں پلتا ہے اگر وہ بے دین ہے تو بے دین بن جاتا ہے۔ اب علی کہاں سے آیا؟ حد ہے تھوڑے چپ کر جان دی جڑے اگے بیٹھے ہو، بڑا حاکم ہے تھوڑا جو چپ کر گئے ہو۔ اب علی کہاں سے آیا؟ ابو طالب کے گھر سے نہیں آیا۔ جو ادھر ادھر کی راہیں تلاش کرو گے، ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ علی آیا کہاں سے؟ اللہ کے گھر سے۔ اور پلا کہاں؟ خطبہ نمبر 190 نہج البلاغہ، سارا نہیں پڑھتا، ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ وضعنی فی ہجرہی وانا بلد یضمنی الی صدرہی ویمسنی جسدہ ویشمنی عرقہ وکان یمضغ الشیء ثم یلکمنی ہے۔ رسول نے مجھے اپنی گودی میں پالا اور جب میری غذا کا وقت آتا تھا تو مجھے
اٹھا کر میری ماں کو نہیں دیتے تھے، بلکہ غذا کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت میں اسے چبا کر میرے منہ سے منہ ملایا۔ ہائے ہائے وہ اللہ کا گھر، یہ رسول اللہ کی گود، وہاں بھی مکمل اسلام، یہاں بھی کامل اسلام۔ اب یہ کہنا کہ علی 9 یا 10 سال کے سن میں مسلمان بنا، پہلے ثابت تو کرو کافر کب بنا تھا۔ وقت نہیں رہا، میں پھر آج معذرت خواہ ہوں، کل بھی بہت کم مصائب پڑھ سکا تھا، آج ارادہ تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بات بڑھتی گئی۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام نام کس کا ہے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ رسول پاک فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد کا دوسرا نام محبت علی ابن ابی طالب۔ اور اس گھر کے حسین کا کیا نام ہے؟ رات دن پڑھتے ہو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا یہ کلام، جس میں انہوں نے قیامت تک کے لیے اپنے زمانے سے لے کر فیصلہ سنا دیا ہے کہ دین است و حسین، کہ دین کا دوسرا نام حسین ہے اور حسین کا دوسرا نام دین ہے۔ تو جب حسین دین ہے تو جو بھی حسین کی ضد بنا یا بن رہا ہے، دیکھیے یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، جو بھی میرا سنی بھائی حسینی ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، وہ ہمارے دل کا سرور ہے، اور اگر کوئی حسینی نہیں ہے تو حسین کی ضد کا نام ہے یزید۔ تو اب حسین جیسا مجسم اسلام مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جب حسین مدینہ چھوڑ کر گئے تو پوری تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ پورے امام حسین کے گھر میں آہ و بکا کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان زمین پر گر پڑا ہے۔ لیکن وہ وقت قیامت جب سیدہ صغرا نے علی اکبر کا دامن تھاما اور تھام کر کہا اکبر، صغرا کو یقین تھا کہ بابا کسی کو لے جائیں یا نہ لے جائیں لیکن مجھے ضرور لے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود سنا ہے کہ سب سے میرا نام نکال دیا گیا ہے۔ ہاں بہن سچ سنا ہے، رونے کی آواز اور بلند ہوئی۔ ادھر امام نے حکم دیا عباس کوچ کا نکارہ بجا دو، الرحیل، الفراق، الوداع، ہر طرف سے کوچ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہر ایک بی بی اپنے اپنے سامان کو اور اپنی اپنی اولاد کو جس جس کی اجازت تھی لے کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے صغرا کے سامنے تالے کی چابی رکھ کر رو کر کہہ رہی تھی صغرا الوداع۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چند لمحوں میں سارے دروازے بند ہو گئے۔ 64 بیویاں، 22 بچے، 6 نابالغ بچے، 10 چھوٹی چھوٹی شہزادیاں، یہ ساری قافلہ حسینی میں شامل تھیں۔ 200 ناکاؤں پر سامان سفر لادا گیا تھا۔ 50 سے لے کر 60 ناکاؤں کی تعداد ہے جس پر کجاوے کسے گئے اور چادر تطہیر کی ورثہ دار بیبیاں بٹھائی گئی۔ اب حسین کرسی پر ہیں
ہر طرف سے آہ بکا کی آواز ہے، ہر بیوی اپنا اپنا سامان اور بچے اٹھا کر جا رہی ہے۔ یا حسین نے سامنے سے دیکھا کہ نانی ام سلمہ کمر جھکی ہوئی ہے، عصا کا سہارا ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ جیسے امام کی نانی پر نظر پڑی، میرا مولا کرسی چھوڑ کر روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، آواز دے کر کہا نانی آپ نے تکلیف فرمائی آنے کی، مجھے یاد کر لیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا۔ اس رونے کے عالم میں بی بی کی صدا میں ڈھاڑوں کی آواز بلند ہوئی اور رو کر کہا حسین سنا ہے کربلا جا رہا ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، میرا لال سنا ہے کربلا جا رہا ہے؟ زہرا کے لال نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا ہاں نانی، نانے کی امت مدینے میں نہیں رہنے دے رہی، اپنے پاؤں سے چل کر اپنے قبرستان کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کا نام آنا تھا۔ بی بی تڑپ کر کہتے ہیں حسین کیا مجھے بھی اجازت دو گے، میں بھی اس سفر میں ساتھ چلوں؟ کہا نہیں نانی، آپ اس سفر میں میرے ساتھ جانے کا تحمل برداشت نہیں کرتا، حمل برداشت نہیں ہو سکتی۔ کہ بی بی رو کر کہتے ہیں حسین کیا تو مجھے اس زیارت کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے جو تیرے نانا نے فرمایا ہے کہ جو میرے حسین کی نگری کی زیارت کرے گا اسے 70 حج کے برابر ثواب ملے گا، کیا مجھے اس ثواب سے محروم کر رہا ہے؟ اب حسین روئے، زاروں قطار روئے، آنسوؤں کو صاف کیا، صاف کر کے کہا نانی اگر میری نگری کی زیارت کا شوق ہے تو یہی زیارت کرا دوں؟ کہا ہاں حسین امام ابن امام ہے، ولی یہ مطلق کا ولی ہے، بے شک زیارت کرا سکتا ہے، مجھے ثواب سے محروم نہ کر۔ میں تفسیر میں نہیں جاتا، کئی مرتبہ یہ میں مصائب عرض کر چکا ہوں۔ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، کہا نانی میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا تڑپ کر کہتے ہیں حسین یہ کیسا میدان ہے جہاں ایک جوان ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، رو لو رو لو، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ آہ بکا کی راتیں ہیں، یہ اولاد علی و بطول کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ حسین یہ کیسا میدان ہے جہاں ایک جوان ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں تیر لگے ہوئے ہیں، زمین پر تڑپ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین نے انگلیوں کو بدلا، کہا نانی پھر دیکھو۔ اب بی بی نے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں حسین بڑا مظلومیت والا میدان ہے، ایک جوان ہے جس کے سینے میں نیزے کی علی لگی ہوئی ہے، ایک بوڑھا ہے شاید اسی کا باپ ہوگا جو اس کے سینے پر منہ رکھ کر رو رو کے کہہ رہا ہے بیٹا آنکھیں کھول، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ بیٹا یہ کیسا میدان ہے؟ امام نے انگلیاں بدل کر کہا نانی پھر دیکھو، دیکھ کر کہا بیٹا یہ کوئی بوڑھا ہے، کسی جوان کے لاشے کے ٹکڑے پڑے ہیں، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتا ہے، رو رو کر کہتا ہے بیٹا چچا کو گلے نہ دینا۔ انگلیاں بدل کر کہا نانی اگر زیارت کرنی ہے ذرا پھر دیکھو۔ بی بی نے دیکھا منظر، کہا حسین انگلیاں ہٹا لے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتی۔ نانی کیا منظر دیکھا ہے؟ بیٹا کوئی بوڑھا ہے، اس کے ہاتھوں پر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بار بار بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، سامنے سے ایک تیر آ رہا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ کہا نانی اپنی زیارت پوری کر لو،
پھر میں انگلیاں ہٹا لوں گا، ذرا پھر دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا، اب حسین سے نہیں کہا انگلیاں ہٹا، بلکہ خود ہاتھ مار کر انگلیاں ہٹا دی۔ کہا حسین یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کہا نانی کیا دیکھا ہے؟ کہا کوئی مظلوم ہے زمین پر سجدہ کر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ اس کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر خنجر چلا رہا ہے۔ پہلو سے ایک بی بی کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا پیاسا بیٹا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،